لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنعم المنان الظاهر لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان على النبي الأمي المكي المدني القرشي العربي الدافع جيشات العباتيل والدامغ ثولات الأواليل مؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف صلوات. حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سرکار ناصر الملت، سرکار سعید الملت علی جناب مولانا محمد سعید صاحب تابہ سرا اور سرکار نصیر الملت علی جناب مولانا محمد نصیر صاحب قبلہ تابہ سرا کی ارواح مقدسہ کو، اور یہ ایک مومن نے کچھ اسما دیے ہیں: اختر، امام علی، شہزاد بیگم بنت سلطان، رہبری بیگم بنت محمد اختر، طاہر حسین ولد فدا حسین کی ارواح کو ارسال فرما دیں. عزیزو، ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے اجتماع میں تشریف لائے ہیں، حاضر ہوئے ہیں. مولا آپ کی حاضری کو قبول فرمائیں اور جتنے بھی حاجات شرعیہ ہیں آپ کی ان کو پورا فرمائیں. عزیزو، یہاں یہ مجلسیں ہمارا تشخص ہے، مجلسیں ہمارا کردار بتاتی ہے اور کردار سنوارنے کی بہترین جگہ ہے مجلس امام حسین، اور وہ بھی شہید ثالث کی بارگاہ میں. کیونکہ اس مجاہد اکبر کی، اس عالم ربانی کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد انسان کو اس عالم ربانی نے جینے کا سلیقہ بھی بتایا اور مرنے کا ڈھب بھی سکھایا. جینے کا سلیقہ، ان کی تاریخ کو پڑھتے جائیے اور انسان اندازہ کرتا جائے. ہمارے لیے اہل بیت کے بعد اگر اسوہ ہیں تو یہ فرزند زہرا ہے کہ جو آگرے کی سرزمین پر سویا ہوا ہے. کیسے زندہ رہے تو اتنا علم تھا کہ درباروں نے خود ان کے در پر سجدہ ریز کیا اور ان کو قاضی القضات کا لقب دیا اور بنایا. دیکھیں، ایک یہیں سے پیغام بھی دیا شہید ثالث نے، کہا دیکھو علی کا چاہنے والا درباروں میں جا کے جھکتا نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار کو اس طریقے سے بناتا ہے کہ دربار کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سر خم کرے. صلوات پڑھ دیں محمد.
ہمیں دربار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے علم کو اس معراج پر لے گئے کہ مجبوراً، کیونکہ اس دور میں اس عالم ربانی جیسا کوئی عالم موجود نہیں تھا، تو یہ ایک پیغام بھی دیا کہ شیعوں کو اس معراج پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے شیعہ کو کسی کی ضرورت نہ ہو، بلکہ شیعہ کی ضرورت ہر انسان کو ہو۔ تو اپنے کردار کو، اور یہاں سے بہتر یہ کہیں انسان سیکھ ویکھ نہیں پائے گا، تو یہ جینے کا سلیقہ اور مرنے کا سلیقہ کیسے سکھایا؟ کہا دیکھو اقتدار آ گیا، پاور آ گئی، عہدہ مل گیا، لیکن یہ تبھی تک ہے جب تک ولایت علی محفوظ ہے۔ اگر ولایت پہ حرف آ گیا تو ہم زبان دے دیں گے، لیکن ولایت پہ آنچ نہ آنے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ بھی دیکھیں عہدہ جب تک جیے ایسے جیے کہ ان کے پائے کا کوئی عالم ان کے زمانے میں تھا نہیں، لیکن جب دین پر بات آئی تو اب برداشت نہیں ہے۔ عہدہ جائے تو جائے، منصب جائے تو جائے، ارے زبان گدی سے کھینچی جائے تو کھینچی جائے، لیکن تشہیر ولایت علی میں کمی نہ ہوگی۔ اساسہ دین ہے ولایت۔ بس میرے عزیزو، آگرہ کی سرزمین سے شہید کا بھی پیغام یہی ہے، اور مذہب تشیع کی بھی بنیاد یہی ہے کہ ولایت علی سے کبھی غداری نہ کرنا۔ یہاں کا پیغام ہے کہ اپنی ولایت کو مضبوط رکھیں، اور اگر تمہارا علی سے رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر خدا سے بھی رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر خدا سے بھی رشتہ، کیونکہ وہ علی والا ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو خدا سے دور ہے۔ محبت علی تو قرب الہی کا ذریعہ ہے، معرفت الہیہ کا ذریعہ ہے۔ اگر معرفت الہیہ کی کوئی کنجی ہے تو وہ ہے محبت علی، ولایت علی۔ تبھی تو پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں کہا کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف۔ کنتو میں تھا، کنزن خزانہ، مخفیہ پوشیدہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا، اور پھر الا ماشاءاللہ علی کو خلق کیا، حسنین کریمین کو خلق کیا، سیدہ کو خلق کیا۔ تو کیا ہیں یہ؟ جب میں نے چاہا، بھائی بڑی توجہ، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے پنجتن کو خلق کیا، تو یعنی اللہ کی پہچان کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو پنجتن ہے۔ تو یعنی جو پنجتن کا قرب حاصل کر لے، گویا اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ تو یہ صفات الہیہ کا مظہر ہیں۔ کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو پہچانا کیسے گیا؟ سوال ہے نا، پہچانا جاؤں تو کیسے پہچانا گیا؟ تو وہ خدا تھا۔ ان 5 نے عبادت کر کے بتایا کہ نہیں معبود ہے، انہوں نے رزق لے کے بتایا کہ رازق ہے۔ اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ وہ تو رحمان بھی ہے، وہ تو قہار بھی ہے، اس کا رحم کہا گیا، اس کی قہاریت و جباریت کہا گئی؟ تو میں کہوں گا کہ جو پنجتن پاک سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے وہ رحمان و رحیم ہے، جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اور اگر دیکھنا ہے تو غدیر کے میدان کو دیکھ لو، اگر حارث نعمان فہری نے یہ کہا کہ اے رسول یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو اس پر عذاب
نازل ہو کے بتایا، کہا میں دشمن علی کے لیے قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دشمن علی کے لیے قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے پاس امانت ہے ولایت علی، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم علی کی ولایت کو دل میں رکھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ دنیا سے جائیں تو اسی ولایت پہ جائیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں لکھ دیتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ پوری زندگی ولایت علی کا دم بھرتے ہیں، لیکن آخری وقت منحرف ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں چاہیے، اسی لیے تو فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یعنی اہل بیت علیہ السلام اور ولایت علی پر زندہ نہ رہا ہو بلکہ مرا ہو، جب دنیا سے گیا ہو تو ولایت پہ گیا ہو۔ یہ کمال نہیں ہے کہ زندگی گزار لی، نہیں، موت آئے تو ولایت پائے، موت آئے تو ولایت پائے۔ اور حالت نزا میں بھی بدل جاتا ہے انسان، حالت نزا میں بھی انسان بدل جاتا ہے، لیکن نہیں، جو حقیقت میں علی والا ہوتا ہے بدلتا نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے تو قاضی سے سیکھیں کہ جب بادشاہ وقت کو پتا چلا، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ تقیہ کیا، جب بادشاہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی پہ کوئی کتاب لکھ رہے ہو، تو شہید نے کہا کہ ہاں، میں علی کی ولایت میں کتاب لکھ رہا ہوں، زبان جائے تو جائے، فرق نہیں پڑتا۔ وہی کردار ادا کیا کہ جو میثم نے کیا تھا، اور خدا کی قسم دار پر چڑھنے کے بعد علی علی کرنے کا لطف کوئی یا تو میثم تمار سے سیکھے یا شہید صالح سے سیکھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف۔ اب اچھا، اہل بیت کی معرفت، اللہ کی معرفت کا ذریعہ یہ 5 ہے، کیونکہ ان کو خلق کیا، پہچانا، خدا گیا، بس ظاہر خدا کا اہل بیت، اگر تم نے مجھے پہچنوایا ہے نا تو یقین جانو یہ چاند تمہارے لیے خلق ہوگا، یہ زمین تمہارے لیے بچھائی جائے گی، یہ آسمان تمہارے لیے تانا جائے گا۔ اور اگر دیکھنا ہے تو حدیث سے قصہ میں دیکھیں، آپ ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسائے، تو کیا کہا کہ یہ آسمان ان کے لیے، انی ما خلقت سماء مبنیتم ولا ارضا مدھیتم ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء، ان کے لیے ہے، ان کی محبت میں یہ چاند پر دمک، ان کی محبت میں ستاروں پر رمق، ان کی محبت میں یہ سورج، ان کی محبت میں یہ زمین، ان کی محبت میں یہ آسمان، ان کی محبت میں ان کا پروردگار۔ دلیل کیا ہے کہ تمام چیزیں ان کی محبت میں کا دلیل چاہیے تو دیکھو، یہ سورج کو جب چاہیں گے پلٹا دیں گے، جب چاہیں گے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، یہ جب چاہیں گے ستارے کو اپنے دروازے پہ بلا لیں گے۔ اب سارا اختیار ان کا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ سارا اختیار ان کا ہے۔
یہ جب چاہیں گے، جب چاہیں گے، جب چاہیں گے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، سورج اپنی جگہ چھوڑ دے گا، یہ جب چاہیں گے ستارے زمین پہ آ جائیں گے۔ تو بس میرے عزیزو آج کا پیغام یہی ہے کہ ولایت، چونکہ ولایت علی وہ امانت ہے، وہ امانت ہے۔ کہا دیکھیں رسول خدا نے بہت تبلیغ کی، نماز کی بھی تبلیغ کی، روزے کی بھی تبلیغ کی، لیکن یہی ولایت ہے کہ جس کے لیے کہا کہ کچھ نہ کیا، کچھ نہ کیا، اگر یہ نہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنے بھی اصول اسلامیہ ہیں تبھی قابل قبول ہیں اگر علی کی ولایت ہو، یا جملہ بدل کے یہ کہہ دوں کہ اگر علی و زہرا راضی ہوں، اگر علی و زہرا راضی ہوں تبھی یہ تمام چیزیں قابل قبول ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اب یہ سمجھ میں آیا کہ خامخواہ کسی کو رضی اللہ نہ کہو۔ اچھا یہ ایک فیشن بھی بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے۔ دیکھیں ہر انسان آج باغزش میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے خدا راضی ہو جائے، روزہ رکھ رہا ہے خدا راضی ہو جائے، حالانکہ میری بھی تمنا یہی ہے خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ اچھا ایک سوال یہاں پر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کوئی ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، بڑی توجہ، اگر یہ دیکھنا ہو کہ کوئی ہم سے راضی ہے یا ناراض تو کیسے اندازہ لگائیں گے؟ پتہ چلے گا اس کے چہرے سے۔ بھائی بڑی توجہ، خدا کی قسم، پتہ چلے گا اس کے چہرے سے، اور خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ بھائی اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھتا ہے انسان یا نہیں، روزہ رکھتا ہے یا نہیں، حج پہ جاتا ہے یا نہیں، کس لیے؟ یہ خانہ کعبہ کا جو چکر کاٹتا ہے کس لیے؟ یہ عجیب عجیب حرکتیں جو کرتا ہے، ظاہر ہے اگر یہاں کر لی جائے تو حرکت کہلائے گی۔ یہ رمی جمرات کیا ہے؟ کس لیے کر رہا ہے؟ اسی لیے نا کہ خدا راضی ہو جائے، قرب الہی مل جائے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ خدا راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ خدا، بھائی بڑی توجہ آخری آدمی تک، انشاءاللہ نتیجے پہ مچل اٹھیے گا، یہ پتہ کیسے لگایا جائے کہ خدا راضی ہے یا نہیں؟ فرقے کتنے ہیں؟ 73۔ ہر انسان سے پوچھے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا خدا راضی ہو جائے۔ کہے جماعتوں میں کیوں جا رہے ہو؟ کہا خدا راضی ہو جائے۔ میاں ایسی نمازیں گلے پڑ گئی کہ جو اسلام میں ہے بھی نہیں۔ کس لیے؟ اسی لیے نا کہ خدا راضی ہو جائے۔ پورا دن فاقہ رکھنے کے بعد مسلمان، پورا دن فاقہ رکھنے کے بعد، بھائی جملہ سنا ہی نہیں، جو غروب کے بعد کھایا جائے وہ روزہ ہے، جو غروب سے پہلے توڑا جائے وہ فاقہ ہے۔ فاقہ رکھنے کے بعد اور پھر ایکسٹرا نمازیں، ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کس لیے ہے یہ جناب؟ خدا راضی ہو جائے۔ تو پتہ کیسے چلے کہ خدا راضی ہے یا ناراض؟ کیوں؟ کیونکہ چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ چہرہ خدا رکھتا نہیں، ہمارا خدا چہرہ نہیں رکھتا۔ بھائی جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا،
سمجھا جو نہ سمجھا اس کا اپنا مقدر. ہمارا خدا ہمارے خدا کے ہاتھ بھی نہیں ہے، وہ یاقوت کی کرسی پر بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے. ہمارا خدا چہرہ نہیں رکھتا تو پتہ کیسے چلے؟ تو اب رسول کی ایک حدیث ہے، رضی اللہ کا پیمانہ مسلمانوں سنو، اس شہید بزرگ کی قبر سے پیغام جا رہا ہے، اس مزار مقدسہ سے پیغام جا رہا ہے، اس ناشر ولایت علی کے دربار سے پیغام جا رہا ہے کہ کس کو رضی اللہ کہنا چاہیے اور کس کو نہیں. یہاں سے پیغام جا رہا ہے قاضی کے دربار سے، قاضی کے دربار سے. کیوں بھائی؟ بڑی توجہ. کیوں؟ وہ دربار بے رونق ہو گیا، وہ دربار بے رونق ہو گیا کہ جس نے شہید کو شہید کرایا اور شہید کا چھوٹا سا مزار آج پوری دنیا پر سجا ہوا ہے. یہ اسی لیے کہ ناشر ولایت علی تھے شہید. جس طریقے سے خدا نے وعدہ کیا نا کہ حسین اگر تو نے میرے لیے قربانی دی تو میں قیامت تک تیرا ذکر رکھوں گا، ویسے ہی جو علی کے لیے کام کرتا ہے، بڑی توجہ، جو علی کے لیے کام کرتا ہے اس کو موت نہیں آتی بلکہ یہ زندہ و جاوید بنا دیتے ہیں. اور اس طریقے سے بناتے ہیں کہ آج نہ قاتل کا نام کوئی لینے والا ہے، دربار مٹ گئے، سلطنتیں مٹ گئی، تخت و تاج مٹ گئے، قاتل اپنی قبر کے جہنم میں غرق ہیں، لیکن شہید اپنا دربار سجائے ہوئے بیٹھا. اور یہ تمام درباری دیکھیں، درباری ہونا غلط نہیں ہے، درباری ہونا غلط نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ دربار کیسا ہے. درباری ہونا غلط نہیں ہے، یہ دیکھیں دربار کیسا ہے. دنیا کے وی آئی پی درباروں میں نہ جاؤ بلکہ اس دربار میں آؤ کہ جو یہاں بھی وی آئی پی ہے، جو وہاں بھی وی آئی پی ہے. تو میرے عزیزو، پتہ چلتا ہے انسان کے چہرے سے. اللہ چہرہ نہیں رکھتا. اب رسول کی ایک حدیث ہے کہ اے فاطمہ، جس سے تم راضی، رضی اللہ کا پیمانہ، کہ اے فاطمہ جس سے تو راضی اس سے اللہ راضی، جس سے تو ناراض اس سے اللہ ناراض. یعنی فاطمہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کے غضب میں اللہ کا غضب ہے. اب رضی اللہ کہنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ فاطمہ راضی ہے یا نہیں. ہر ایک کو رضی اللہ کہنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ فاطمہ راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں. تو یہ ہے رضی اللہ کا پیمانہ. ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو رضی اللہ، ہر کسی کو رضی اللہ. جناب تاریخیں پڑھیں، جس کیریکٹر کو اور کردار کو رضی اللہ کہا جاتا ہے اس نے ظلم کتنے کیے ہیں. بنیاد یہ جو شہید جن کے دربار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلا دربار، غصبی دربار تاریخ میں وہ تھا جو رسول کے بعد ہوا، اور سب سے پہلا درباری حکم قتل کے لیے سیدہ کے لیے صادر ہوا. یہ جو دربار ہے
کیوں منع کیا گیا درباروں سے؟ آج مسلمان جو پوری دنیا میں بدنام ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ملوکیت والے اسلام نے پوری دنیا کو ہائی جیک کر لیا. اور یہ جو شہید ہوئے ہیں، شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری علی الرحمہ، کیوں؟ کیونکہ دربار ہمیشہ، دیکھیں دربار شروع ہوا ہے رسول کے بعد، اور مسلمانوں کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی ایک کے بعد ایک اموی، عباسی، حتیٰ کہ مغلیہ دور میں بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کیونکہ تاریخ ہر چیز بھلا دی جاتی ہے لیکن تاریخ واقعات کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اس کو کوئی بھلا نہیں سکتا. تو جو ظلم، یہ کہا جاتا ہے نا کہ ظلم ہوئے، جناب مسلمانوں نے اگر تخت رکھا خلافت کے لیے تو اس کی نی کا نام ہے ظلم. ظلم پہ اپنا تخت رکھا، اور وہ ظلم کیا تھا؟ علی کے ساتھ، سیدہ کے ساتھ، سیدہ کے علی کی ولایت کو قبضہ نہ چاہا اور سیدہ کے پورے باغ کو قبضہ لیا. تو وہاں سے ہے، اور وہاں سے آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے جائیں، ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ، ایک کرمنل کے بعد دوسرا کرمنل. کیوں؟ کیونکہ ظلم کے ماتھے پر جب پسینہ اور ندامت آ جاتی ہے تو اس کا ایک حربہ ہوتا ہے، اس کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو قتل کر دیتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ قتل تیری سب سے بڑی ہار ہے، یہ قتل کرنا ہی تیری سب سے بڑی ہار ہے. دیکھیں جو انسان جواب دیتا ہے نا وہ سامنے والے کو قتل نہیں کرتا. قتل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جو قتل کیا گیا، جو قتل ہوا اس میں کچھ ایسا تھا کہ جس سے بادشاہ وقت کے تخت کے پائے ہل رہے تھے، لرزہ بر اندام تھے. یہی ہوا، لرزہ بر اندام تھے. اسی لیے تو قاضی نور اللہ شوستری علی الرحمہ کو، کہ جن کے دربار میں آپ آئے ہوئے ہیں، اچھا ایک گزارش اور ہے، میری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، زائرین کرام اور زائرات کرام، کوشش کیا کریں کہ جو 4 دن مخصوص ہیں ان میں لہلاب یا کھل کے ہی کہہ دو تاج محل نہ جایا کریں. بس یہ ایک پیغام ہے شہید کے مزار میں. اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ تاج محل میں کوئی اور ہے، شہید کو شہید کسی اور نے کرایا تھا، تو میں یہ کہوں گا نسل تو ایک ہی ہے نا، نسل تو ایک ہی ہے نا. آپ نیم کتنا بڑا قداور درخت ہوتا ہے، اس کی نبولی کو زمین میں دفن کیجئے، اس سے کیا نکلے گا؟ وہی کڑواہٹ کہ جو ایک تخم میں ہے، وہی کڑواہٹ وہ درخت میں ہے. تو جو ظلم جہانگیر کے ذہن میں تھا وہی ظلم اس کے ذہن میں ہے کہ جو تاج محل میں ہے. اور پہلی بات، ہم کیوں جائیں یہ درباری بادشاہوں اور دنیاوی بادشاہوں کے پاس کیوں جائیں کہ جو ایک فاتحہ کے بھی محتاج ہیں؟ کیوں جائیں؟ ارے جب اس کے دربار میں ہے کہ جن کی رسائی اپنے دادا علی تک ہے،
دیکھیں، تاج محل جا کے دیکھیں، کوئی ایسا ہے کہ جو فاتحہ پڑھتا ہو؟ جس نے قتل کیا تھا وہ تماشائی بن گیا، جس کو قتل کیا تھا اس کی قبر زیارت گاہ بن گئی۔ صلوات پڑھ دیں۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، میرے بزرگوں، میری مائیں بہنیں، میرے چھوٹے بھائی، ان 4 دنوں میں کوشش کیا کریں، خدا را کوشش کیا کریں، ایمان سے بتائیں، فیصلہ آپ ہی کے ہاتھوں پر ہے، آپ ہی کے ہاتھوں پر فیصلہ ہے کہ قاتل مقتول کے دربار میں آنے کے بعد پھر قاتل کے باپ دادا یا بیٹے کے پاس جانا تو ظاہر ہے کہ مقتول کو خوش کرنا نہیں ہوا بلکہ مقتول کے زخم کو ہرا کرنا ہوا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہاں پر مرادیں ملتی ہیں۔ پروردگار عالم جتنے بھی زائرین و زائرات اپنی حاجات شرعیہ لے کے آئے ہیں، بتصدق 4 معصومین اپنے گھر مایوس نہ جائیں، اور نہ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ کریم ابن کریم کا دربار ہے، نہیں جائیں گے۔ بس میرے عزیزوں، یہاں کے 2 پیغام۔ ولایت، ہمارا رشتہ ولایت عالی سے محکم ہونا چاہیے۔ ولایت اگر مضبوط ہے، اگر ولایت سے رشتہ ہے تو یہ دنیاوی تخت و تاج کچھ حیثیت نہیں رکھتے، اگر ولایت سے رشتہ مضبوط ہے۔ اپنے خدا کی قسم، اگر واقعاً آپ علی کے شہداء ہیں، واقعاً اگر علی کے شہداء ہیں، تو وہ ایسے قریب ہے کہ جو آپ کے ہاتھ کو کبھی یوں نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بہت سے اولیاء یہاں پر ہیں ہندوستان میں، جیسے معین الدین چشتی ہیں، دہلی میں نظام الدین ہیں۔ بس چند دقیقے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ نظام الدین سے کسی نے کہا کہ ایک بات بتائیں نظام الدین، آپ بھی ولی ہیں اور علی بھی ولی ہیں؟ بھائی بڑی توجہ، آپ بھی ولی ہیں اور علی بھی ولی ہیں، تو کیا آپ ولی ہیں تو پھر علی کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ تو ہیں۔ کہا اچھا یہ بتا، نظام الدین نے آخری آدمی تک سنیں، نظام الدین نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا جناب میں تو یہیں قریب میں ہی رہتا ہوں۔ کہا تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ کہا حضور بادشاہ محل میں رہتا ہے۔ کہا کہاں؟ کہا یہیں پہ۔ کہا تم کھاتے کیا ہو؟ کہا گندم کھاتا ہوں۔ بڑی توجہ، گندم کھاتا ہوں، اناج کھاتا ہوں۔ کہا تمہارا بادشاہ کیا کھاتا ہے؟ تمہارا بادشاہ کیا کھاتا ہے؟ اب وہ بھی اناج کھاتا ہے، گندم کھاتا ہے۔ کہا تم اور بادشاہ ایک ہو گئے؟ کیا تم اور بادشاہ، بھائی جس شہر میں بادشاہ رہتا ہے وہیں تم رہتے ہو، جو بادشاہ کھاتا ہے وہی تم کھاتے ہو، کیا تم اور بادشاہ ایک ہو گئے؟ کہا نہیں جناب، وہ بادشاہ ہے میں فقیر، وہ بادشاہ ہے میں فقیر ہوں۔ پہلے وہ خود کھاتا ہے، بعد میں رعایا کو تقسیم کر دیتا ہے۔ کہا نادان، سوال بھی تو نے کیا، جواب بھی تو نے ہی دے دیا۔ علی ہے ولایت کا بادشاہ، ہم ہیں ولایت کے فقیر۔
مل کے حیدری. علی ہے ولایت کا بادشاہ، ہم ہیں ولایت کے فقیر. وہ جو ان کے در سے مانگتا ہے، اب سنیں عزیزوں، وہ دنیا کے عام بادشاہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی رعایا کو اناج اور غلے کا حصہ دیتے ہیں. علی تو اس بادشاہ کا نام ہے کہ اگر ان کے در پر خلوص نیت سے مانگا جائے تو اپنی ولایت کا حصہ بھی تقسیم. صلوات پڑھ دیں محمد. اپنی ولایت کا حصہ بھی تقسیم کر دیتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ علی کا ماننے والا، علی کے قصیدے پڑھنے والا، علی سے محبت رکھنے والا مصلحت پسند نہ ہو. مصلحت کی چادر کبھی بھی اس کے جسم پناہ نہ پائے. مصلحت پسند نہ ہو. ولایت کے ساتھ میں غداری نہ کرے. بڑی توجہ. ولایت کے ساتھ یہ اس امانت میں خیانت اگر کر دی تو دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. اور اگر اس کی حفاظت کر کے لے گئے تو خدا کی قسم علی تمہیں کیا نوازیں گے. بس ضرورت ہے کہ علی کی ولایت سے وفا. کچھ بھی ہو جائے، جان جائے تو جائے، کھال کھینچی جائے تو کھینچی جائے، ناخون کھینچے جائے تو کھینچے جائے، زبان سے گدی کھینچی جائے تو گدی سے زبان کھینچی جائے تو کھینچی جائے. لیکن اے مولا، یہ تخت و تاج، یہ منصب، یہ دولت، یہ حکومت، یہ پاور تب تک ہم کو قابل قبول تھی جب تک ولایت پر بات نہ آئی ہو. اب اگر ولایت پر بات آ گئی تو نہ ہمیں ولایت سے زیادہ تخت عزیز ہے، نہ ولایت سے زیادہ دولت عزیز ہے، نہ ولایت سے زیادہ اپنی اولاد عزیز ہے. اور علی والے کی یہی پہچان ہے. علی والے کی یہی پہچان ہے. علی والے کی یہی پہچان ہے. بس چند دقیقے اور زحمت تمام. چاہیں دلیر ہوتا ہے علی والا. کون ہوتا ہے جناب؟ دلیر. جنگ صفین، اس میں ایک خاتون علی کے لشکر میں تھی. بڑی توجہ. نوجوان، کیونکہ ماشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، جا کے سرچ کریں، جس کا نام تاریخ نے لکھا دارمیہ. میں نے کیا عرض کیا ہے کہ علی والے کی ایک صفت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. یہ علی والے کی صفت ہے. بطور مثال ایک واقعہ جناب دارمیہ جو صفین میں مولا علی کے لشکر میں تھی. بڑی توجہ. کیا نام تھا جناب؟ دارمیہ. کہ جو رجس خانی کیا کرتی تھی. کیا کیا کرتی تھی؟ رجس خانی. معاویہ کے لشکر کے اپوزٹ، مولا علی کے لشکر میں رجس خانی کیا کرتی تھی. خیر، جنگ صفین کے بعد، مولا علی کی شہادت کے بھی بعد، فقیر شام دنیا کے لیے امیر ہوگا. میری نظر میں جو مولا علی کا دشمن ہے وہ امیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امیر تو میرا مولا علی ہے. تو
فقیر تھا، فقیر شام حج پہ گیا ہوا تھا، اور اتفاق سے جناب دارمیہ بھی حج پہ تھی۔ فقیر شام سے کسی نے آ کے بتایا کہ دارمیہ ہمیں نظر آئی ہیں، حج کرنے کے لیے آئی ہوں۔ کہ کون دارمیہ؟ وہی دارمیہ کہ جو علی کے لشکر میں رجسخانیاں کیا کرتی تھی۔ لیکن میں نے کیا عرض کیا ہے کہ علی والا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ کہاں وہی دارمیہ؟ کہ ذرا اس سے کہو کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب دارمیہ کے پاس ایک سپاہی آیا کہ فلاں صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، یعنی میں اپنی زبان میں بتاؤں، کا حکم ہے یا گزارش؟ بڑی توجہ، حکم ہے یا گزارش؟ اگر حکم ہے تو جا کے کہہ دو کہ دارمیہ پہ علی اور اولاد علی کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اور اگر گزارش ہے تو میں اس کریم علی کی ماننے والی ہوں کہ جس سے اگر قاتل نے بھی گزارش کی تھی تو اپنے حصے کا شربت دے دیا۔ صلوات پڑھ دیں۔ کا حکم ہے یا گزارش؟ کا گزارش۔ کا جائیں پردے کا انتظام کرائیں، کہو کہ آتی ہوں۔ بس جناب دارمیہ گئیں، جناب دارمیہ کو چلمن، ادھر فقیر ادھر امیر، ادھر بغیرت ادھر باعفت، ادھر بے حیا ادھر باحیا۔ بس دیکھنے کے بعد کہ دارمیہ علی کی کوئی فضیلت سناؤ۔ علی والا ڈرتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ کہ علی کی کوئی فضیلت سناؤ۔ جناب دارمیہ نے مسکرایا، مسکرا کے کہا کہ یہ موسم حج گزر جائے گا اگر میں علی کی فضیلت بتانے پہ آ جاؤں۔ کہا نہیں، جلدی سے بتاؤ۔ کہ موسم حج گزر جائے گا۔ کہا اچھا، تم جو علی علی کیا کرتی تھی نا، یہ بتاؤ تمہارے علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ عزیزو، زائرات کرام اور میری مائیں بہنیں اور زائرین کرام، میں نے کیا کہا کہ علی والا ڈرتا نہیں ہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے دارمیہ سے کہا کہ دارمیہ اپنے مولا کی سب سے بڑی فضیلت بتاؤ۔ بس دارمیہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ کہا، اے معاویہ یہ جان لے میرے مولا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے مولا تخت خلافت پر جیسا تھا، میرا مولا اس سے پہلے بھی ویسا ہی تھا، اس کے بعد بھی ویسا ہی۔ تخت خلافت پہ میرے مولا جیسا تھا ویسا ہی تخت خلافت سے پہلے بھی تھا، تخت خلافت کے بعد بھی تھا۔ تو یعنی اپنے مولا کی فضائل بھی بتا دیے اور تبرے کا سناٹے دار تماچا بھی رسید کر دیا۔ کہا یہ تم جیسے چھچوروں کی عادت ہوتی ہے، یہ تم جیسے چھچوروں کی عادت ہوتی ہے۔
کہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو تمہاری حیثیت نوکروں جیسی ہوتی ہے، اور جب اقتدار میں آ جاتے ہو تو خود کو مالک و مختار سمجھنے لگتے ہو۔ کہے معاویہ بس یہ سمجھ لے کہ میرے مولا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی نے جو زندگی تخت خلافت پانے سے پہلے گزاری وہی تخت خلافت پہ گزاری۔ ایسا نہیں ہے کہ تخت خلافت پانے کے بعد کہا اچھا کہا دارا میاں تم نے علی کی فضیلت سنائی ہے، ہم تمہیں کچھ انعام دینا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا، کہا کیا انعام دو گے؟ کہا انعام دینا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے منظور ہے ہمیں، دے دو۔ تو 100 سفید بالوں والے اونٹ جو عرب کے سب سے قیمتی، جن کا شمار عرب کے سب سے قیمتی اونٹوں میں کیا جاتا ہے، سرخ بالوں والے 100 اونٹ دارا میاں کو دیے گئے۔ جو دارا میاں کے ساتھ افراد آئے ہوئے تھے انہوں نے اونٹوں کو لیا۔ بس چلتے وقت بھائی بڑی توجہ، علی والا ڈرتا نہیں ہے، آخری آدمی تک علی والا ڈرتا نہیں ہے۔ اب جب جانے لگی دارا میاں تو اس ذلیل انسان نے کہا دارا میاں کیا تمہارے مولا علی بھی تمہیں 100 اونٹ دے دیتے؟ بھائی بڑی توجہ، علی والا ڈرتا نہیں ہے، کہا تمہارے مولا علی بھی کیا تمہیں 100 اونٹ دے دیتے؟ بس جناب دارا میاں نے کہا کہ نہیں، میرا مولا تو مجھے 1 اونٹ بھی نہ دیتا۔ بڑی توجہ، کہا میرا مولا تو مجھے 1 اونٹ بھی نہ دیتا۔ کہا دارا میاں میں نے تمہیں 100 اونٹ دے دیے، تمہارا مولا تمہیں 1 بھی نہ دیتا، پھر تعریف کیوں کرتی ہو اپنے مولا کی؟ کہا دیکھ نادان، اسی میں تو میرے مولا کی فضیلت مضمر ہے۔ علی کے پاس جو خزانہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہے، کسی کو خریدنے کے لیے نہیں ہے۔ کہے نادان، اللہم صلی اے نادان یہ سمجھ لے کہ علی کے پاس جو خزانہ ہے وہ غربا میں تقسیم کرنے کے لیے ہے، کسی کو خریدنے کے لیے نہیں ہے۔ تیرے خزانے میں اور علی میں یہی فرق ہے کہ تیرا خزانہ تو اپنے خزانے کو دے کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ آ جاؤ، علی جو کی سوکھی ہوئی روٹیاں دے کے کہتا ہے کہ چلے جاؤ، لیکن کوئی جاتا نہیں ہے۔ اور یہی رویہ جو معاویہ کا تھا وہی یزید کا تھا۔ جیسے وہ خریدتا تھا ویسے اس نے بھی خریدے، جیسے وہ دولتیں دے کے اپنے پاس بلاتا تھا ویسے یزید نے بھی بلائے، اور جواب وہی ملا کہ جو علی نے اس وقت دیا تھا۔ یزید بس میں آ گیا اپنی منزلوں تک، تقریر آخری پڑاؤ پہ ہے۔ میرے عزیزو، یزید جیسے یزید کے باپ لعنتی معاویہ ابن ابو سفیان، جس طریقے سے وہ دوسروں کو خریدتا تھا ویسے یزید بھی خریدتا تھا۔ کیا ہوا تھا کہ یزید نے اپنی دولتوں کا انبار لگا دیا تھا کہ لے جاؤ، کیا کرنا ہے؟ کہ حسین کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ یہی ہوا تھا نا، دولتیں میں دوں گا لے جاؤ، شہرتیں میں دوں گا لے جاؤ، عزتیں میں دوں گا لے جاؤ۔
اور حسین نے کیا کیا؟ حسین نے کیا کیا؟ ادھر یزید کہہ رہا تھا کہ ہر فیسلٹی دوں گا، میری طرف آ جاؤ. ادھر حسین کہہ رہے تھے کہ دیکھو صبح قتل ہونا ہے، میں ابھی کہتا ہوں جسے جانا ہو چلا جائے. لیکن جو اصلی حسینی ہوتا جانے کے لیے نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ حسین کے در کے گدائی ہیں. یہ حسین کے در کے گدائی ہیں کہ یہ جائیں گے نہیں. اے مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں، مولا ہم دولت قربان آپ کے نام پر. اے مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں تو مر جائیں لیکن ولایت کے امانت میں خیانت نہیں کریں گے مولا. بس میرے عزیزوں، کیوں؟ کیونکہ یہ تربیت یافتہ افراد ہیں مدرسہ زینب کے. یہ فرش ازا درسگاہ جناب زینب ہے، کیونکہ مجلس کو برپا کرنے والی بانی مجلس کا نام ہے جناب زینب. تو یہ یہاں پہ تربیت پاتے. اور ویسے امام حسین نے پوری زندگی، بس میں آ گیا اپنی منزلوں. امام حسین کا معمول یہ تھا کہ امام حسین غلام اور کنیزوں کو لایا کرتے تھے اور ان کی تربیت کیا کرتے تھے. تربیت کے بعد انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے. ایک ایسی کنیز جو جناب شہربانوں کے ساتھ میں آئی جس کا نام شیری تھا. حسین ابن علی نے ایک دن شیری کو بلایا. شیری کنیز تھی نا حسین کی. بلایا، شیری میرے قریب آؤ، شیری انشاءاللہ مچل اٹھیے گا، شیری میرے قریب آؤ. مولا کیا حکم ہے؟ کہا شیری ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں آزاد کر دیں. ہم چاہتے ہیں شیری کہ تمہیں آزاد کر دیں. کہا مولا آپ آزاد نہیں کر رہے ہیں، آپ تو دنیا میں مجھے قید کر رہے ہیں. ارے آزادی تو آپ کے در پر تھی مولا، آپ کے در کی کنیز تھی، یہ میری سب سے بڑی آزادی تھی. تصور کیجئے اور انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے. کہا نہیں شیری چلی جاؤ. کہا اچھا مولا آپ کا حکم ہے مولا، لیکن مولا مجھ سے ایک وعدہ کیجئے. مولا مولا آپ کریم ابن کریم ہیں نا مولا، مجھ پر ایک کرم فرمائیں مولا. مولا آپ اپنے دشمنوں کو بھی مایوس نہیں بھیجتے نا مولا. مولا میرے ساتھ ایک عہد کیجئے مولا. کہاں بولو شیری، کیا وعدہ لینا چاہتی ہو؟ کہ مولا ہم وعدہ لینا چاہتے، ہم تو جا رہے ہیں مولا، لیکن آپ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیے گا. کہاں شیری؟ توقف کیا امام نے. کہاں شیری؟ ہم آئیں گے، ہم ضرور آئیں گے. کہا مولا تنہا نہیں، وعدہ کیجئے تنہا نہیں آئیں گے، حرم کے ساتھ آئیے گا مولا، بہنوں کے ساتھ آئیے گا مولا، بھائیوں کے ساتھ آئیے گا مولا. کہا شیری ہم آ تو جائیں گے لیکن اے شیری ایک وعدہ تم بھی کرو شیری. کہا کیا وعدہ مولا؟ کہا آئیں گے تو ضرور لیکن ایک وعدہ کرو شیری، تم ہمیں پہچان لینا. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. کہا شیری شیری وعدہ کرتے ہیں آئیں گے شیری، ضرور آئیں گے. جاؤ شیری خدا حافظ جاؤ. بس جیسے ہی شیری جانے لگی امام نے پھر روکا، شیری رک جاؤ. کہاں مولا کیا معاملہ ہے؟ کہا شیری دیکھو جا رہی ہو، کہاں جاؤ گی؟ کہا مولا شام یا شام سے پہلے. کہا اچھا شیری
ایک بات کا خیال رکھنا شیری، کہ اگر کبھی تمہارے دروازے پر اسیر آئیں تو اے شیری ان کا تماشا نہ دیکھنا. اے شیری ان کا تماشا نہ دیکھنا شیری. اب شیری جانے لگی. زینب نے کہا شیری رکو، رباب نے کہا شیری رکو، اور دیگر خواتین نے کہا شیری رکو. کہا آقا زادیو کیا معاملہ ہے؟ کہا شیری دیکھو دستور ہے جب کوئی مہمان رخصت ہوتا ہے نا تو اس کو تحفے دیے جاتے ہیں. شیری انشاءاللہ بہت روئیے گا، تصور شرط ہے. کہا شیری ان کو تحفے دیے جاتے ہیں. کہا ہم تحفے میں کچھ چیز دینا چاہتے ہیں. کہا ہاں ہاں مجھے تحفہ منظور ہے. زینب آتی ہیں، ایک چادر رکھ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں. رباب آتی ہے، چادر رکھ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں. جتنی بھی بیویاں آئیں سب نے شیری کو تحفے میں چادر دی. بس شیری مچل اٹھی. اے شہزادیوں کیا معاملہ ہے؟ جو آتا ہے چادر دیتا ہے. بس زینب نے کہا اے شیری ہو سکتا ہے جاؤ ان چادروں کو لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان چادر کی ضرورت کسی کو پڑ جائے، ان کو یہ چادر دے دینا. اے شیری اے شیری اے شیری لے جاؤ چادریں. اگر کبھی کوئی مانگے تو ان کو یہ چادر دے دینا. شیری چلی. بس میں آ گیا اپنی آخری منزلوں پر. شیری چلی. شیری نے کوفہ اور شام کے درمیان اپنا مکان تعمیر کرایا جس کو قلعہ شیری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلعہ شیری. دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے. ایک دن شیری کی کنیز نے شیری کو آ کے بتایا کہ شیری سنتے ہیں جانے مدینہ نے مدینہ چھوڑ دیا. حسین نے مدینے کو خیر آباد کہہ دیا. کہا اچھا مدینے سے حسین کہاں گئے ہیں؟ کہا مکے کی طرف. کہا مکے سے کہاں جائیں گے؟ کہا خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ آ رہے ہیں. بس شیری نے یہ سنا، توجہ، شیری نے یہ سنا، مولا کا وعدہ یاد آیا. شیری اپنے قلعے میں رنگ و روغن کرانے لگی، اپنے حجروں کو آراستہ کرانے لگی. کہا دیکھو یہ مخملی حجرہ علی اکبر کا حجرہ ہوگا، یہ مسند امام حسین کے حجرے میں ہوگی، یہ شاف و شفاف حجرہ یہ میرے عباس کا حجرہ ہوگا. ارے یہ بغل میں جو حجرے ہیں یہ زینب و ام کلثوم کے حجرے ہوں گے، یہ قاسم اور ام فروا کا حجرہ. تمام حجرے آراستہ ہوئے. دن گزرتے گئے، محرم کا چاند بھی گزر گیا. کچھ دن نہ گزرے تھے، تیاریوں میں لگی ہوئی ہے شیری. میرے مولا میرے یہاں اپنے افراد خاندان کے لیے مہمان بن کے آ رہے ہیں. بس جناب شیری کہتی ہیں کارے میرے تو مولا میرے گھر آ رہے ہیں. بس ایک دن کیا ہوا میرے عزیزو؟ بہت مصاب ہوں گے انشاءاللہ، بہت مصاب ہوں گے. جناب شیری تیاریوں میں لگی ہوئی، لیکن ایک مرتبہ رات کے وقت کسی نے دروازے پر دستک دی. دروازے پر دستک دی. پوچھا گیا کون؟ کہا ہم بادشاہ وقت کے سپاہی ہیں، ہم چاہتے ہیں رات بہت ہو گئی، ایک رات تمہارے یہاں آرام کریں. ہم بادشاہ وقت کے سپاہی ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ باغیوں کے کٹے ہوئے سر ہیں اور کچھ اسیر ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
شیری کو کیا پتا تھا کہ جن کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی ہیں ارے ان کے سر آئیں گے. بس عزیزو آئے جن حجروں میں عباس و حسین کے حجرے تھے نا, سپاہی آ گئے اور اسیر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیوار کا سہارا لیے کھلے آسمان کے نیچے دیوار کے سہارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے بیٹھے ہوئے؟ بالوں سے چہرہ چھپایا ہوا ہے, ہاتھ پسے گردن ہے. اللہ اکبر, ہاتھ پسے گردن ہے. اب جب شیری نے کہا جاؤ میرے گھر میں آ جاؤ, امان دی, بس ایک معظمہ نے, ایک بی بی نے شیری کو بلایا, شیری ہمارے قریب آؤ. کہا جی بی بی. کہا شیری ہم جب سے ہمارے شہداء قتل کیے گئے ہیں نا ہم روئے نہیں ہیں. شیری تم نے ان کو امان دی ہے نا, یہ تمہاری بات مان جائیں گے. اگر ممکن ہو تو ہمیں سروں کو دلا دے تاکہ ہم جی بھر کے رو لیں, انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے. کہا اچھا بی بی بس جاتی ہیں. کہا دیکھو میرے گھر سے کوئی باہر نہیں جائے گا, اگر ممکن ہو تو ان کے وارثوں کے سر ان کو دے دو, اسیروں کو. بس بات, سپاہیوں نے کہا کہ جاؤ لے جاؤ. اب گئے سر, لیلا نے اکبر کا سر لیا, حسین کا سر زینب نے لیا, عباس کا سر لبابہ نے لیا. سب آنسو سے رو رہے ہیں, آواز سے نہیں رو رہے. بس یہ دیکھا شیری نے, تعجب کیا. اسی بی بی نے جس نے پہلے شیری کو بلایا تھا اسی نے بلایا. کہے بی بی ایک اجازت اور لے لو, کیا ہم آواز سے اپنے وارثوں کو رو لیں؟ بس اجازت ملی. جناب زینب نے گریہ کیا, ہائے میرے ماجائے حسین. بس میں آ گیا اپنی منزلوں پہ, ہائے میرے ماجائے حسین. بس جناب شیری نے کہا اے بی بی سب کو رونے کی اجازت ہے, تمہیں اجازت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ میرے آقا حسین کا نام ہے, ارے اس کا کوئی بھائی ہوگا اس کے نام سے رو لے. کہا بی بی مسئلہ نہیں ہے, اے بی بی رنجیدہ نہ ہو, مسئلہ نہیں ہے. بس حسین کے سر کو لیا اور کہتی اے میرے عباس کے بھائی. کہا اے بی بی اس کا کوئی بیٹا ہوگا, بھائی کا نام بھی وہی ہے کہ جو میرے آقا کے بھائی کا نام ہے, اس کا بیٹا ہوگا اس کا نام رے کے رو. کہا اچھا شیری مسئلہ نہیں ہے. کہا اے میرے عباس, اے میرے اکبر کے بابا. بس آپ شیری مچل اٹھی, شیری مچل اٹھی. کہا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ بس جناب زینب بولنا ہی چاہتی تھی, سر حسین گویا ہوا. اے شیری تمہیں کہا تھا نا کہ ہم ضرور آئیں گے لیکن پہچان لینا. اے شیری ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. بس شیری نے سرو سینہ پیٹا, اے میرے آقا کنیز کو معاف فرما دیجئے, کنیز کو معاف.